حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے پہلے نبی ہے جو زندہ زمین سے آسمان پر اٹھا لیے گئے، ابھی وہ زندہ ہے قرآن کے مطابق۔ اللہ نے کہا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں صحیح بات یہی ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں، حالانکہ اسے شک کرنے کی کوئی وجہ اس لیے نہیں، ما کان للہ ان یتخذ من ولد، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا، یہ تو بڑی خراب بات ہے جو کہتے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ بتائی کہ اللہ نے لوگوں کو کہا ہے کہ اپنی خوشحالی پر زیادہ اتراؤ مت، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ہلاک کر دیے جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے بتا دیا، اس کا معیار بنا دیا کہ اللہ کے یہاں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو دراصل ایمان اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں۔ سلام ساتھیوں، ہندوستانی میڈیا کے اس خاص پروگرام پیغام ربی میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کا خیر مقدم۔ پیش ہے اس سیریز کی 16ویں ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ربی پروگرام میں 16ویں پارے کی چنندہ آیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضرات، آج جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان میں پارہ نمبر 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 28 سے 35، 73 سے 76 اور 96 سے 98 ہے۔ ناظرین کرام، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اپنی خلقت کو اپنی قدرت کے نمونے دکھاتا ہے۔ جن چیزوں کو وہ انبیاء کے واسطے سے دکھاتا ہے ہم انہیں معجزہ کہتے ہیں، اور اللہ تعالی نے جتنے بھی نبی بھیجے ان میں اکثر کو الگ الگ طرح کے معجزات سے نوازا تاکہ لوگ ان معجزات کو دیکھ کر اللہ کی قدرت اور اس کی رحمت پر یقین کر سکے۔ آج کی جو آیات ہے ان میں سب سے جو
خرق عادات چیز ہے، سب سے بڑا جو معجزہ ہے، اسے ہم آپ کو روشناس کرانے جا رہے ہیں۔ ویسے اگر کوئی آدمی یہ بتائے کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ماں کی گود میں اور لوگوں سے باتیں کرنے لگا تو بڑا عجیب سا لگتا ہے، لیکن قرآن مجید نے ایسے ایک معجزے کو یقینی بنایا ہے اور یہ بتایا ہے لوگوں سے کہ اللہ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لگ بھگ 650 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بذات خود ایک معجزہ تھی، اس کے ساتھ ہی انہیں اور بھی بہت سارے معجزات سے نوازا گیا۔ ہم ان کی پیدائش کے معجزے کو بتاتے ہیں، حالانکہ اللہ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں۔ اللہ نے یہ کائنات بنائی، یہ اپنے آپ میں ایک معجزہ تھا، لیکن اسے کسی نے دیکھا نہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو معجزہ ہے، اسے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم آپ کو وہ گفتگو سناتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم اور ان کی قوم کے بیچ ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنا باپ کے پیدا کیا تھا، ان کے باپ نہیں تھے۔ ان کی ماں حضرت مریم کنواری تھی، کنواری ماں بنی تھی۔ ظاہر ہے کہ سماج نے کبھی بھی کسی کنواری ماں کو قبول نہیں کیا، یہی چیز ان کے ساتھ بھی پیش آئی تھی۔ وہ خود بھی بہت پریشان تھی کہ ایسے میں کیا کیا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی اور کہا اس سلسلے میں تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میں نے کوئی چیز دی ہے تو اسے میں خود ہی لوگوں کے سامنے ثبوت کے طور پہ پیش کروں گا۔ حالانکہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ دونوں کے پیدا کیا تھا، لیکن اس وقت بھی کسی انسان نے نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو معجزانہ طور پہ ہوئی، اور جس طرح انہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا، اور جو کلام کیا، ہم اصل میں وہ بتانا چاہتے ہیں آپ کو کہ آخر ماں کی گود میں پیدا ہوا ایک بچہ کیا کلام کر رہا تھا، اور کیا چیز تھی جو بنیادی اور آئینی تھی، جس کو اللہ کا دین کہا جاتا ہے۔ قوم سے جو گفتگو ہوئی حضرت مریم کی، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، جب وہ اپنی گود میں بچہ لے کر کے لوگوں کے سامنے آئی تو لوگوں نے ان پہ تانا کشی کرتے ہوئے کہا، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی، پھر تم ایسے کیسے نکل گئی؟ حضرت مریم نے اللہ کے حکم سے جو انہیں حکم ملا تھا اس کے مطابق انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، فاشارت الیہ، انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، انہوں نے کہا پوچھ لو اس سے، بھائی یہی بتائے گا۔ لوگوں نے کہا رے واہ، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ارے ہم اس بچے سے کیا بات کریں گے جو گہوارے میں پڑا ہوا ہے، گہوارے میں پڑا ہوا بچہ کیا بات کر سکتا ہے؟ جب اتنی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کانوں میں پڑی جو ماں کی گود میں تھے، انہوں نے جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ اس جواب کو کہیں نوٹ کیجئے گا پھر دیکھے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کلام کیا تھا، قال انی عبد اللہ، بچہ فوراً بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی، وجعلنی نبیہ، اور مجھے نبی بنایا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا پیدائشی نبی کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نبی کا، ماں کی گود میں انہوں نے اس کا اعلان کیا تھا، وجعلنی نبیہ، کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور مجھے بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، بابرکت رہوں، وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرتا رہوں، جب تک زندہ رہوں، وبرا بوالدتی، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرتا رہوں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ نے مجھے بہت رحم دل بنایا، نرم بنایا، مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا۔
والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، سلام ہے مجھ پر جبکہ میں پیدا ہوا اور جبکہ میں مروں اور جبکہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک چیز اور آپ کو بتا دیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے پہلے نبی ہے جو زندہ زمین سے آسمان پر اٹھا لیے گئے، ابھی وہ زندہ ہے قرآن کے مطابق، ابھی وہ زندہ ہے اور آسمان پہ ہے، اور قرب قیامت کے قریب وہ دنیا میں پھر تشریف لائیں گے اور اس کے بعد ان کی طبعی موت ہوگی جس طرح انبیاء کی ہوتی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا معجزہ تھا، اور ان کے ماں کی گود میں ہونے سے جو کلام ہوا اس میں وہ دیکھنا ہے کہ کیا چیزیں ان کو ملی، وہی چیز ہے جو اسلام کا وتیرہ رہی ہے اور دین ہے۔ دین حق یہی ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ماں کی گود میں اقرار کیا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی آتانی الکتاب، اور مجھے کتاب دی ہے۔ تو ایمان باللہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل اور نماز اور زکوٰۃ، یہ جتنی بھی امتیں اس دنیا میں آئیں، اللہ نے ان سب کے ساتھ یہ ضروری رکھا کہ وہ نمازوں کا انتظام کریں اور زکوٰۃ پر قائم رہیں۔ یہ سارے نبیوں کی عبادت تھی، اور سارے نبیوں کی امتوں کو یہ چیز فرائض کے طور پہ ملی تھی۔ لوگوں نے بڑے تعجب سے یہ بات کہی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں صحیح بات یہی ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں، حالانکہ اسے شک کرنے کی کوئی وجہ اس لیے نہیں کہ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا، یہ تو بڑی خراب بات ہے جو کہتے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ ذات تو اس سے پاک ہے، سبحانہ، وہ تو اس سے پاک ہے۔ ہاں، یہ اس کے دستے قدرت اور حکم میں شامل ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اللہ نے اپنے خاص ذرائع سے ان کو پیدا کیا، اور ماں کی گود میں ان کے ماں کی باقی بھی بیان کر دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ نے انہیں نبی بنایا اور کتابیں دی ہیں اور کیا کیا احکام انہیں ملے ہیں۔ دوسری آیت تھی جس کے بارے میں اکثر لوگوں کو غلط فہمی رہتی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ کم ظرف ہوتے ہیں اور انہیں دنیا میں خوشحالی اور شان و شوکت حاصل ہو جاتی ہے، تو وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ خدا کے محبوب ہیں اور چہیتے ہیں، حالانکہ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جس میں انسان پڑا ہوا ہے۔ اگر اس معیار پر آپ دیکھیں گے تو جتنے بھی بددین اور بد کردار ہیں، یا بددین یا بد کردار قومیں ہیں، وہ سب سے زیادہ خوشحال ہیں۔ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے یہاں خوشحالی اور بدحالی کا معیار اس کی چاہت نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں جو دراصل انسان کے محبوب اور پسندیدہ ہونے کا معیار ہے وہ صرف ایمان اور تقوی ہے۔ جس کا ایمان اور تقوی ہوگا اللہ کے یہاں وہی کامیاب ہوگا۔ یہ اللہ کے یہاں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، جب ان لوگوں کے سامنے آیات بیان کی جاتی ہیں ہماری، تو وہ کہتے ہیں اچھا ایک بات بتاؤ، ہم دونوں میں سے کس کی حالت بہتر ہے، اور کس کی مجلس سے زیادہ شاندار ہے، کون ٹھاٹ سے رہ رہا ہے۔ اللہ نے تنبیہ کرتے ہوئے کم اہلکنا قبلہم من قرن ہم احسن اثاثا ورئیا، انہیں بتا دیجئے کہ تم سے پہلے کتنی ہی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جو تم سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی، جن کی ظاہری شان و شوکت تم سے کہیں زیادہ بڑھی ہوئی تھی۔ جب ہم ان کو ہلاک کر سکتے ہیں تو تم کیا چیز ہو؟ تمہیں کیسے پتا لگ گیا کیسے میں تم اللہ کے محبوب اور چہیتے ہو؟ ایسے شخص کے بارے میں کہا اللہ نے قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، ان سے کہیے کہ جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیتا ہے، اللہ اس کی رسی دراز کرتا رہتا ہے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعۃ، یہاں تک کہ
جب وہ لوگ ایسی چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی کے شکل میں ہو یا قیامت کی گھڑی ہو، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ کس کی حالت خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ اس کے برعکس وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اس کے برعکس جو لوگ نیک اور راہ راست اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور اللہ کے یہاں باقی رہنے آنے والی چیزیں یہی نیکیاں اور راست روی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو بتانے کے بعد اللہ نے ہم کو بتایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، ان قریب اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، لوگ ان کی عزت کریں گے۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے آپ کی زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو خوشخبری دیجئے، اور جو لوگ ہٹ دھرم ہیں ان کو اس سے ڈرائیے کہ اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تمہیں تباہ و برباد کر دے۔ کیوں؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، تم سے پہلے پتہ نہیں کتنی قومیں ہلاک کی جا چکی ہیں۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، پھر آج کہیں تم ان کا نام و نشان تک نہیں پاتے، ان کی بھنک تک تمہیں کہیں نہیں سنائی دیتی۔ یعنی آج وہ لوگ، اللہ نے کہا کہ آج وہ لوگ جن کو یہ لوگ ذلیل اور رسوا سمجھتے ہیں، جلد ہی اللہ ان کے لیے ان کے اعمال صالح اور اخلاق حسنہ کی وجہ سے اللہ لوگوں کا محبوب بنا دے گا انہیں، اور لوگ ان کی راہوں میں اپنی پلکیں بچھائیں گے، اور وہ لوگوں کے صرف جسموں پر ہی نہیں بلکہ دلوں پر بھی راج کریں گے۔ جو لوگ دیندار اور امانت دار اور صحیح سیادت اور قیادت والے ہوتے ہیں، دیر سویر انسان ان کی عزت کرنے پر ہر حال میں مجبور ہوتا ہے، اور لوگوں کو یہ پتہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ واقعتاً یہ وہی لوگ ہیں جو صحیح راستے پر ہیں۔ تو ناظرین، آج کے آیات میں ہمارے ساتھ جو تھی وہ ایک چیز تھی، ایک تو ہم نے آپ کو معجزے کے طور پہ ایک چیز بتائی، دوسری چیز یہ بتائی کہ اللہ نے لوگوں کو کہا ہے کہ اپنی خوشحالی پر زیادہ اتراؤ مت، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ہلاک کر دیے جاؤ، اور پھر اس کے بعد اللہ نے بتا دیا، اس کا معیار بنا دیا کہ اللہ کے یہاں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اصل ایمان اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں، ایمان اور عمل صالح کا راستہ اپناتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کی حالتوں سے بچیں اور ان چیزوں کو دھیان میں رکھیں جو چیز اللہ نے ساری امتوں کے لیے فرض کی تھی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ پیغام ربی کے ذریعے میرا مقصد اسلام کی صحیح تعلیم کو عام کرنا ہے، اور میرے اسلاف بزرگ حضرات جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے ایصال و ثواب ہے۔ میرے آباء و اجداد اور علاقے کے تمام بزرگ شخصیات اور تمام دین کے رہبروں کے لیے آپ ناظرین سے دعا کی درخواست ہے۔ من جانب شاہد کامران، ہندوستانی میڈیا۔